اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ تمام قارئین کی خدمت میں السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کا تیسرا دن اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج کی آیت جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ لقمان، آیت نمبر 25، جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہاں پہ مشرکان کے بارے میں، جو مشرکین ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے وہ کس نے بنائے ہیں، تو واقعاً یہ کنفرم بات ہے کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ اللہ نے۔ تو پھر خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، خدا کی حمد کرو، اور اکثر لوگ کیا ہیں وہ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس آیت کے اوپر غور کریں، اس کی تفسیر کے بارے میں پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مشرکین تھے، جو مشرک جن کو ہم مشرک کہتے ہیں، یعنی وہ خدا کو تو مانتے تھے لیکن خدا کے ساتھ شریک کے قائل بھی تھے، یعنی بتوں کو بھی پوجتے تھے اور ایک خدا کو بھی مانتے تھے، تو اسی لیے ان کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ خدا کو مانتے نہیں تھے، خدا کو مانتے تھے لیکن جو ہے وہ کیا کرتے تھے، بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے، بتوں کی بھی۔ تو اب ہمیں سمجھ میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آخر یہ مشرکین اور مسلمانوں میں پھر کیا فرق رہا۔ مسلمان بھی جو ہے وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب ہم مشرکین کے بارے میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اس بات کے قائل تھے کہ ہاں ایک خدا ہے، لیکن جو ہے ہم اس خدا کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار نہیں کر سکتے، ان کے مطابق، مشرکان کے مطابق، کہ ہم خدا کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار نہیں رکھ سکتے، اور اسی وجہ سے وہ بتوں کے ساتھ، اور بتوں کو بھی اس طرح کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے، یعنی بتوں کے سامنے جو کھانا وغیرہ رکھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے وسیلہ بنیں گے، اور یہ جو ہے وہ خدا کے حضور میں ہماری جو ہے وہ درخواست کو لے کر جائیں گے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خدا کیا ہے، خدا سمیع ہے، خدا بصیر ہے، خدا سنتا ہے، خدا دیکھتا ہے، اور حتیٰ ہمارے جو دلوں میں جو بھی بات چھپی ہوتی ہے، خدا ان باتوں سے بھی آگاہ ہے، اور خدا غیب کا علم رکھتا ہے۔ لیکن مشرکان جو ہیں، وہ مشرکین جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم خدا کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں آسمان اور زمین کس نے بنائی، وہ کہتے ہیں ہاں اللہ نے بنائی ہے، لیکن جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ، خدا کے ساتھ رابطہ اپنا نہیں بنا سکتے۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، تو اگر وہ ان بتوں کو خدا اور اپنے درمیان میں وسیلہ بناتے تھے، یا ان کے ذریعے کوئی کام کروانے کی کوشش کرتے تھے، تو کیا خدا کے ساتھ توسل کرنا ہمارے لیے شرک ہو جاتا ہے؟ تو ہمیں جواب ملے گا کہ بالکل بھی نہیں، کیونکہ ہم جن ہستیوں کے ساتھ اپنا توسل کرتے ہیں، جس طرح سے ہم دعائے توسل میں پڑھتے ہیں یا وجیحاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی عند اللہ یعنی خدا کے درمیان، یعنی اگر ہم ان ہستیوں کو دیکھیں جن کو ہم اپنا وسیلہ بناتے ہیں، تو ہمارا اعتقاد کیا ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں ان کا رابطہ خدا کے ساتھ دو طرفہ ہے، یعنی یہ بھی اپنی بات خدا سے کہہ سکتے ہیں، خدا اپنے میسیج ان کو پہنچا سکتا ہے، یعنی ان کا رابطہ جو ہے وہ ایک طرفہ رابطہ نہیں ہے، ان کا رابطہ دو طرفہ ہے، یعنی خدا سے میسیجز لے بھی سکتے ہیں، خدا کو میسیج دے بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بحیثیت، کیونکہ یہ تو ہم امام معصوم کی بات کر رہے ہیں، انبیاء کی بات کر رہے ہیں، رسولوں کی بات کر رہے ہیں جو معصوم ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم خود کو دیکھیں تو ہم معصوم نہیں ہیں، تو ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ میں دو طرفہ نہیں ہے، ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ میں صرف ایک طرفہ ہے، اور وہ ایک طرفہ کیا ہے کہ وہ ہم اپنے ائمہ کے ذریعے ان کو بیچ میں رکھتے ہیں، اور اللہ اور اپنے درمیان میں ایک رابطہ بنانے، تبھی کہہ رہے ہیں نا یا وجیحاً عند اللہ، یعنی آپ کا ایک مقام ہے خدا کے نزدیک، تو ہم اس رابطے کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم توسل کرتے ہیں
آئمہ سے، اور آئمہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں رابطہ بناتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں دوبارہ سے مشرکین کی جانب، کہ مشرکین جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم خدا کے ساتھ رابطہ نہیں بن سکتا ہمارا، تو ہم ان بتوں کے ذریعے خدا کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب خدا نہ کرے کہ کبھی ہم ان مشرکین کی طرح بنیں اور خدا ہمیں بچائے، کیونکہ آخری زمانے میں ایمان کو بچانا بہت سخت ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں خدا سے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں ہم تھوڑی اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ واقعاً کبھی کبھی ہمارے اپنی زندگی میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعاً ہم لوگ مشرک ہیں۔ اگر غور کریں، بہت زیادہ غور کریں، اپنی عام زندگیوں میں، عام معاملات کے اندر اگر ہم لوگ غور کریں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم مشرک ہیں، ہم شریک قائل کر لیتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ظاہری طور پہ کوئی ہمیں بول دے کہ یہ مشرک ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم وہاں پر شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ کہ مثال کے طور پہ ہم زندگی میں یہ سوچتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک خاتون شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن بہت سخت ہے اس کی زندگی، شوہر عجیب و غریب ہے اور تنگ کرتا ہے، یا یہ کہ مثال کے طور پہ اذیت ناک زندگی گزر رہی ہے اس کی۔ ایسی صورت میں وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر اس شوہر نے، کہیں ایسا نہیں ہوئی شوہر مجھے چھوڑ دے، یعنی کیا؟ یعنی ہم اپنی ضروریات کے لیے ہم وسیلہ سمجھ رہے ہیں اس شخص کو، اس شوہر کو، یہ خاتون اس شوہر کو وسیلہ سمجھ رہی ہے اپنی ضروریات کے لیے۔ یہ کہ میں سوچوں کہ کہیں میں بوڑھی نہ ہو جاؤں، تو یا یہ کہ میں اگر بوڑھی ہو گئی اور میرے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اس قابل نہ رہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے ہیں، تو میرے بچے جو ہے وہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنیں گے۔ دراصل اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک طریقے سے شرک ہے کہ ہم وسیلہ سمجھ رہے ہیں اپنی اولاد کو اپنے بڑھاپے کی زندگی کا، یا یہ کہ میں یہ سوچوں، میں مثال کے طور پہ میں ایک سفر پہ جا رہی ہوں، میرے بیگ میں بہت سارے پیسے ہیں اور میں ان پیسوں کے اوپر پورے طریقے سے بھروسہ کر کے سفر کی طرف سفر کر رہی ہوں کہ جو ہے یہ پیسے میرے پورے سفر میں میرے لیے آسانی پیدا کریں گے اور میرے کام آئیں گے۔ لیکن اس طریقے سے اگر میں غور کروں تو یعنی میں نے ایک طریقے سے شرک کیا، اس کو بولتے ہیں شرک خفی، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم ایک طریقے سے شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو، ہمیں اپنی زندگی کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ سوچیں، مثال کے طور پہ اکثر ماں باپ ان اپنی بیٹیوں سے جن کی زندگیوں میں بہت زیادہ مشکلات آئی ہوئی ہوتی ہیں، یا جو اپنے شوہر کے گھر میں خوش نہیں ہوتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، پھر وہ ماں باپ سے جب وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے، میں ایک مثال کے طور پہ بیان کر رہی ہوں، اس کا میرا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام خواتین جو ہے وہ طلاق لے کے گھر پہ بیٹھ جائیں، لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت پڑ چکی ہے اور طلاق کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایسے موقع پر ماں باپ جو ہے وہ یعنی وہ بچی جو ہے، وہ لڑکی جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ مطلب اگر مجھے ماں باپ نے بھی نہیں رکھا تو مجبوراً اس کو شوہر کے ساتھ گزارا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے وہ خدا نے ایک ہی دفعہ دی ہے، اور ہر انسان کو خدا نے اس کے حقوق بتا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان حقوق کو بے جا استعمال کریں یا برے طریقے سے استعمال کریں، لیکن جو ہے وہ ہم گاہے بگاہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم ایک شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مرتکب ہو جاتے ہیں شرک کرنے کے۔ تو اس آیت کے اندر خداوند متعال ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ مانتے تھے کہ خدا ایک ہے، ہم بھی مانتے ہیں خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور ہم کسی دوسرے خدا کے قائل نہیں ہیں، ہم ائمہ کو خدا کے بھیجے ہوئے امام سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اوپر توجہ دیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان بھی محاسبے کا مہینہ ہے، تو اس بہترین مہینہ، بہترین ٹائم ہے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے میں کہ خدا باقی ہمیں مشرک بننے سے اور شرک خفی کرنے سے ہمیں ہر موڑ پر اور ہمیں اپنی ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔